جزاکم اللہ۔ فجر کی نماز کے لیے بندہ مسجد میں گیا تو فرض نماز ادا ہو رہی تھی، سنتیں ابھی باقی تھی، فرض ادا کر لیے، اب سنتیں جو رہ گئی ہیں فوری طور پر ادا کرے گا یا سورج نکلنے کے بعد اس کی ادائیگی ہوگی؟ اس بارے میں بھی لوگ کئی غلط کام کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑا غلط یہ ہے، یہ تو بعد کی بات جو پوچھا کب پڑھے، یہ جو ہے نا کہ جماعت ہو رہی ہے اور آ کر سنتیں پڑھتے ہیں، یہ تو اتنا صریح سنت کے خلاف ہے کہ اس کی کوئی نہیں جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تہمت ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو کتابیں اٹھا کر اپنی دیکھو، کس نے کہا کہ مسجد میں آ کر سنت پڑھے؟ امام صاحب نے اگر دیکھا کہ ان سنتوں کی اہمیت زیادہ ہے، یہ رہ نہ جائے، کیونکہ ان کا مسلک یہ ہے کہ سرے سے پھر پڑھنی ہی نہیں۔ ابو حنیفہ کا پتہ، وہ کہتے ہیں رہ گئی نہ بعد میں پڑھنی ہے نہ سورج نکلنے کے بعد پڑھنی۔ اس لیے ان بیچاروں نے کہا کہ اتنی ضروری سنتیں ہیں، اگر مسجد سے باہر کہیں جگہ ملتی، مسجد کے اندر نہیں، مسجد میں آ کر پڑھے گا بالکل ناجائز، باہر کوئی جگہ ہے، اور وہاں بھی اس صورت میں کہ ایک رکعت جو ہے نا پچھلی وہ پوری ملنے کا یقین ہے کہ ایک جاتی رہے گی۔ یہ اجازت تھی بڑی مشکل سے نکالی، کیونکہ بعد میں وہ سنتیں پڑھنے کے قائل نہیں، کسی وقت نہیں، اب مسئلہ سننے بعد کا۔ تو اس لیے جو یہ جماعت ہوتے پڑھتے ہیں، یہ تو رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے سے شروع سے لوگ، آپ حجرے سے نکلے، اقامت ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا ایک وقت میں دو نمازیں ہوتی ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے کوئی نماز نہیں سوائے فرض، صاف حکم رسول کی خلاف ورزی کر جماعت کے ساتھ شامل ہوں۔ اب بعد کی بات، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات مانے کہ رہ گئی تو رہ گئی، ایک نفل نماز کی سنت، وہ کہتے کوئی نہیں پڑھنی، نہ اس وقت پڑھنی نہ سورج نکلے پڑھنی، یہ اپنا فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کی، جس پر چل رہا ہے نا کہ سورج نکلے، ان کا نہیں، ان کے شاگرد کا امام محمد کا قول ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا کہ سورج نکلے پڑھے۔ شافعی کہتے ہیں اسی وقت پڑھے، صحیح یہی کہ سورج نکلنے سے پہلے اسی وقت پڑھے، جیسے زور کی سنتیں رہ جائیں بعد میں اٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ کوئی نفل ہے، یہ اسی نماز کا حصہ ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے سامنے آدمی نے پڑھا، آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے ہیں، اس نے کہا پہلی رہ گئی، فرمایا فلا اذان، کوئی بات نہیں، پھنسا کر حضور خاموش رہے، کچھ نہیں ڈانٹا کہ فرق ٹھیک ہے، تو اسی وقت پڑھ لے۔ اور جو حدیث پاک پیش کرتے ہیں ذرا چال سن لے، وہ بھی واضح کر دیں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائز ہے یا نہیں، اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، روز پیش آتا، اس کا فیصلہ کن جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض ہے، قرآن امام تلاوت کر رہا ہے، آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے، اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے، یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات؟ یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے، نئی نہیں شروع کی، آپ حجرہ سے برآمد ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے، لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلاۃ ما، ایک وقت میں دو نمازیں ہو سکتی ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا، یہ جو ساتھ ہی آگے وہ کہتا تھا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا، آپ اس مکان میں نہیں آتے جہاں جماعت ہو رہی، اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنت ذرا ضروری، یہ ان کا اجتہاد تھا، مگر درست وہی بات ہے، مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن الحمام نے ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور پچھلی صف میں کھڑے، یہ حنفی مذہب بھی نہیں، حدیث کے بھی خلاف، بالکل نہ پڑھیں، جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے تو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، سنتے پڑھ رہے ہو، ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو چھوڑ دیں، رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی، یہاں بھی آپ بے فکر رہیں، جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں، آپ زور کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے، پہلی چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں، یہ وہ نفل نہیں ہے جو منع کیے گئے، نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا ریا وقت، مگر سنتیں ہی چھوٹی ہوئی، اللہ کے رسول کی زور کی چھوٹ گئی، آپ نے نماز پڑھائی، وفد آ گیا، باتوں میں لگ گئے، اثر کھڑی ہو گئی، آپ نے اثر پڑھی، اور بعد میں دو سنتیں جو تھی زور کے وہ بعد اثر کے پڑھی، اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ، ساری عمر دو رکھتے آپ اثر کے بعد پڑھتے رہے، تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات سبب، ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے، گرہن لگ گیا، آپ سفر پر جا رہے ہیں،
طواف کعبہ کیا، یہ نفل بند نہیں. یہ اور ہے بات جو شوقیہ تصور کا آپ کا دل چاہے نفل، وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں. مسئلہ سمجھ لیں. اس لیے یہ چھوٹی جو سنت ہے اسی وقت بے شک پڑھ لیں، سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی. آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فجر کی نماز تو 2 ہی رکھتے. اس نے کہا پہلی 2 رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا. فرمایا فلا اذن، پھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پڑھ لو. تو جماعت کے ساتھ ملیں، بعد میں پڑھ لیں. یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی، وہ کہتے ہیں یار نہ بیل دیں اس کو، آپ چھوڑ دیں. نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بعد میں اٹھ کر 2 سنتیں پڑھ لیں. اور بالکل بھی نہ پڑھیں، نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے. وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے. یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا کہ سورج نکلنے پڑے. امام صاحب کا نہیں ہے. اس لیے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے، مگر حکم کوئی نہیں. ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے. اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے. حالانکہ بے بات الگ تھی. جس نے پڑھی سامنے جائز رکھا. اس لیے پڑھ لو قصہ ختم. اگر نہیں پڑھی درس شروع ہو گیا، آپ کو کوئی کام تھا کرنے کے لیے چلے گئے، سورج نکل گیا، تو یہ چھوٹتی نہیں. یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابلے میں الگ ہیں. یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وطر میں نہیں چھوڑے، باقی سنتے چھوڑ دیتے تھے. اسی لیے امام حسن بصری واجب کے تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں معاف ہوگی. سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑیں گی. آپ امام شوکانی کی نال اوتار دیکھیں، انہوں نے لفظ ڈھونڈ کر دیے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اور جس نے پڑھ لی ہے بسم اللہ اس نے تو کام ختم کر لیا. مسئلہ ہو گیا واضح کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی، اسی وقت بعد میں پڑھ لیں بالکل جائز. اور اگر کسی سبب سے رہ گئی تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتیں ضرور پڑھیں. باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں. دعا کروا دیں. خوش رکھے اللہ پاک، برکت دے آپ سب دوست کو. یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ بچوں کی محنت اللہ قبول فرمائے. آپ کا علاقہ خوش نصیب ہے جہاں کچھ لوگ مل کر اللہ رسول کی بات جو ہے نا سنتے سناتے ہیں. ورنہ باہر آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہنگامے دن میں دنیا پڑتی ہوئی ہے. خیر سے رکھے اللہ پاک. یہ جو ہے نا پہلی بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ بہت ہلکی پڑھتے ہیں. ان میں قرات لمبی نہیں ہوتی تھی. قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، یہ آپ پڑھتے تھے ان دونوں. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں تو سمجھوں شاید اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے بہت ہلکی. اس لیے لمبی جو پڑھتے ہیں نا یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان سنتوں کو بہت جلدی پڑھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں. اور یہ 2 صورتیں جو ہے نا پہلی فجر کی سنتوں میں اور اسی طرح مغرب کی 2 سنتوں میں بھی آپ پڑھتے جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں نا. اور جو طواف کے بعد بھی ہم مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں طواف کی رکھتے ہیں ان میں بھی یہ اتنی اعلیٰ صورتیں توحید کی کہ ان کے مقابلہ میں قرآن میں توحید کا بیان اور کہیں ایسا مختصر اور واضح نہیں. سورہ اخلاص تو ایسی ہے کہ بالکل ہر شخص جو مذاہب سے واقف ہے، ہندوازم پڑھیں، بودھزم پڑھیں، یہودیت، عیسائی، سارے جہان کی گمراہیوں کا آپ خلاصہ نکال دیں تو یہ 4 آیتوں میں ان کا رد کر دیا گیا. ایک ایک کی جڑ پر کلہاڑا چلا دیا گیا. اسی لیے یہ اخلاص کہلاتی ہے کہ توحید کو بالکل نکھار دیتی. تو لمبی صورتیں نہیں پڑھنا چاہیے اس بہانے سے کہ لوگ مل جائیں. لوگوں کو آپ آنا چاہیے، نہیں آئے تو ان کو کہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی نا اب سنتیں نہیں پڑھنے دیں. ایک تو لمبی پڑھنا غلط، چھوٹی صورتوں سے حضور یہ رکھتے ہیں پڑھ لیں. دوسرا جو ہے کہ جماعت ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں یہ بالکل خلاف سنت بات. اس میں بریلی دیوبندی کوئی بات نہیں. واضح بات ہے کہ اللہ کے رسول حجرات سے باہر تشریف لائے، بلال اقامت کہہ رہے تھے اور لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، نئے نہیں آئے تھے، پہلے کی شروع تھی. آپ نے فرمایا صلاتان ہے، ایک وقت میں 2 نمازیں. ادھر جماعت کھڑی ہو گیا تم سنتے پڑھتے پھرتے. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو گئی فرضوں کے کوئی علاوہ کوئی نماز. اب بہانے نہیں بنانے چاہیے فلاں امام نے یہ کہا، ان کو اگر نہیں پتہ چل سکا ہمیں تو پتہ چل گیا کہ حضور نے یہ فرمایا. اب اس کے مقابلہ میں کسی کا قول نہیں سنا جائے گا. کوئی شخص اللہ اکبر جب تکبیر کہنے والا کہہ دے اس کے بعد سنتے نہ شروع کرے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ تو ہاتھ کھول دیتے. پہلے سے کوئی پڑھ رہا تکبیر ہو رہی وہ جا کر ہاتھ کھول دیتے. کیا کر رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ فارغ ہو، جماعت کے ساتھ پڑھے. اب جو مصیبت ہے وہ یہ کہ
کہ چونکہ یہ فرض کر لیا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتا، زہر کی چھٹی کے بعد میں پڑھ سکتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکتا، اب سورج نکلے پڑے، اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے یہ حل نکالا کہ وہ ادھر ادھر ہو کر نہ پڑھ لے، غلط بات۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی اگر مل جائے تحیات میں پڑھ لے، کچھ کہتے ہیں نہیں ایک رکعت تو پوری ملنی چاہیے دوسری، یہ سارے اپنی طرف سے قیاس اور اندازے۔ حضور کا واضح حکم ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض ہوتی۔ رہ گئی بعد کی بات، بھائی جب آپ کے سامنے ایک شخص نے اٹھ کر نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز تو 2 ہی رکھتے ہیں، یہ تم کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول پہلی 2 رکعتیں جو تھیں وہ میں نہیں پڑھ سکا، جماعت میں شامل ہو گیا تھا وہ ہے۔ فرمایا فرائض اگر وہی 2 رکھتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، عام نفر نہیں تم اس وقت پڑھ سکتے، اگر وہ پہلے ہی چھوٹی ہوئی رکھتے یعنی سارے مسئلے الٹ دیے، بکرا الٹا دیا، نہیں ہونا چاہیے۔ سنتیں مختصر پڑھے، جماعت ہو رہی ہے آیا وہ نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ شامل ہو، اٹھ کر بعد میں پڑھے۔